بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، 2 ماہ قبل ہم نے رمضان کے مبارک مہینے کو الوداع کیا تھا، اور اب سال بھر کے افضل ترین ایام گزار رہے ہیں الحمدللہ۔ ذی الحج کے ان 10 دنوں کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ ان کا مقابلہ رمضان کے 30 دن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ راتوں میں فضیلت تو رمضان کو ہے، کوئی شک نہیں کہ اس کی راتیں افضل ہیں، مگر دنوں میں فضیلت 10 ذی الحج کو ہے، کیونکہ یہ سال بھر کے افضل ایام ہیں۔ اللہ نے ان کی قسم بھی اٹھائی اور ان کو حرمت والے مہینے میں بھی رکھا، اور پھر تاکید کی کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے میرا ذکر کرو۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ 10 ذی الحجہ میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو آج اس حوالے سے 10 ذی الحجہ کا خاص ذکر میں آپ کو بتاتی ہوں، اور وہ خاص ذکر تکبیرات ہیں۔ تفسیر قرطبی میں عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بندے کا اللہ اکبر کہنا یعنی تکبیرات پڑھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان تمام سے بہتر بندے کا تکبیرات پڑھنا ہے، اور وہ تکبیرات اگر افضل ترین ایام میں ہوں تو کیا ہی کہنے۔ صحیح بخاری میں ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ہے، کانا یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما۔ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور بآواز بلند تکبیرات پڑھتے کہ لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر پڑھتے۔ اور یہ تکبیرات صرف 10 دن نہیں ہیں جیسا کہ 10 ذی الحجہ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، بلکہ ان میں ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحج بھی شامل ہیں، یعنی 1 ذی الحج سے 13 کی شام تک تکبیر کہنا مشروع ہے۔ اور تکبیر کہنے کے لیے سنت میں کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، صبح یا ہر نماز کے وقت جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ان اوقات میں خاص طور پر تکبیرات پڑھیں، یہ بات سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ سنت میں 11 سے 13 تک عام تکبیرات کا حکم ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیر کے کوئی خاص الفاظ بھی ثابت نہیں ہیں، بس عام تکبیرات کا حکم ہے، اسی لیے الفاظ کی کمی بیشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ان دنوں میں تکبیرات کو معمول بنا لیں۔ عام تکبیرات کا حکم ہے، تکبیرات پڑھتے رہیں۔ سلمان فارسی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت شدہ الفاظ میں تکبیرات یوں پڑھنی چاہیے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین، یہ تکبیرات پڑھیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ غور کریں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کس کس چیز سے بڑا؟ اللہ غموں سے بڑا ہے، اللہ خوف سے بڑا ہے، اللہ ہمارے گناہوں سے بڑا ہے، اللہ ہماری اطاعت کے کاموں سے بڑا ہے۔ ہم گناہوں میں بھی مبتلا ہو جائیں، اس کی اطاعت نہ بھی کریں، پھر بھی وہ ہمارے معاملات کی تدبیر سے، غم دور کرنے سے، خوف ہٹانے سے، مسائل کے حل سے، رزق دینے سے غافل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے۔ شیخ ابن عثیمین
رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، اگر آپ معنی پر غور کرتے ہوئے اللہ اکبر پڑھیں، یعنی تکبیرات پڑھنے کے ساتھ ساتھ غور بھی کریں، تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں، ساری مشکلات، غم، پریشانیاں آسان ہو جائیں، کیونکہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ